کی طرف ہو۔ اور جو حدیث ہے نا کہ ایڑی کے ساتھ یعنی گھٹنے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا اور کندھے کے ساتھ کندھا، اس سے بھی مراد یہ ہے کہ انسان اپنی صف بالکل سیدھی رکھے۔ اب کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، اب اگر ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملاتا ہے وہ تو چلو ٹخنا مل گیا، اب وہ کندھے کے ساتھ کندھا کیسے ملائے گا؟ اینٹیں رکھے گا تو وہ اوپر والے کے ساتھ ملے گا نا جس کا قد بڑا ہے۔ اس لیے یہ اس انداز میں نہیں بیان کی گئی حدیث کہ بندہ جو ہے اب وہ لازمی اوپر ایسے کر کے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے۔ مطلب یہ ہے کہ صف بالکل سیدھی ہو اور پاؤں جو ہے وہ پیچھے اگر ایڑی برابر رکھی جائے تو بالکل صف سیدھی آتی ہے، وہ خود بخود ہی جو ہے انسان اپنی صف کو درست کر سکتا ہے۔ اگر ایڑی کے ساتھ ایڑی نہ ہو، چونکہ پاؤں اگلا تو جو ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، پنجے کے ساتھ پنجہ تو اسی لیے نہیں کہا گیا نا، وہ پیچھے ایڑی اگر مل جائے تو خود بخود جو ہے ٹخنا وہ برابر آ جائے گا اور صف سیدھی ہو جائے گی۔ اس لیے قیام میں اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسرا، ہم نے قیام کے اندر جو ہاتھ باندھے ہیں تحت السرہ، ناف کے نیچے، اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت دیتا جاؤں۔ ابن ابی شیبہ کے اندر اور اسی طرح آثار السنن کے اندر اور بہت ساری احادیث جن میں لفظ ہے یضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت السرۃ، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 390 جلد اول میں، اس کی سند بالکل صحیح ہے، آثار السنن کے اندر بھی ہے صفحہ 90 میں، اور اسی طرح ھذا سند جید، اسی طرح ھذا حدیث قوی من حیث السند، اور رجالہ ثقات، اور مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، دارقطنی، ان کے اندر بھی تحت السرہ، ناف کے نیچے، اور اسی طرح ابو داؤد پھر روایت الاعرابی، اس کے اندر بھی تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے۔ یہ ساری احادیث جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو صحیح سند کے ساتھ ہیں موجود ہیں۔ اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے، کھڑے ہو گئے، اب ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا وسبح بحمد ربک حین تقوم، کہ جب تو کھڑا ہو جائے تو اب تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کر، اس کی تسبیح کر، اس کی حمدیں پڑھ۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة باللیل کبر ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ابو داؤد شریف صفحہ 119 جلد 1، ترمذی صفحہ 33 جلد 1، نسائی، ابن ماجہ، مشکات شریف، مسند احمد، ان ساروں کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند قوی ہے، اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں وہ ثقہ اور معتمد ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة کبر ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ احادیث کی کتابوں میں جو ثنا ہے، جسے ہم ثنا بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح ہے، وہ انہی الفاظ سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، یہ بھی ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ کے اندر،
اور ابو داؤد کی سند حسن ہے، اور اسی طرح مرقات شرح مشکات کے اندر بھی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ یہ جو الفاظ پڑھتے ہیں ہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ ہم نے نماز تو رٹی ہوئی ہے طوطے کی طرح کہ بس ایسے پڑھنی ہے، ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ نماز وہی مزہ دینے والی ہے جس نماز کو آپ پڑھیں سمجھ کر اس کا معنی آپ کو آتا ہو، جب لفظ آپ پڑھیں تو آپ کا دھیان اس کے معنی پر جائے تو خود بخود دل کے اندر جو ہے وہ ایک سکون اور ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ وہ نماز اگر ایک دفعہ پڑھو سکون ملے گا، پھر بندے کا خود بخود دل کرتا رہے گا۔ لیکن اگر بندہ جو ہے نماز میں آئے، کھڑا ہو، ہاتھ باندھے ہیں، اب پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا، اسی طرح گزرتے جا رہا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، اور پھر یکدم یعنی 2 منٹوں کے اندر جو ہے ساری نماز کمپلیٹ ہو گئی، تو پھر وہ نماز ہمیں سکون نہیں دے گی۔ وہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز ہمیں کیا برائیوں کے کاموں سے روکے گی جو نماز ہی ہم بے توجہی میں پڑھتے ہیں۔ نماز ہے ہی خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ سبحانک اللہم، اب بندہ کھڑے ہو کر پہلے اللہ اکبر کہا نا کہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سارے تیرے نیچے ہیں، سارے فقیر ہیں، مانگت ہیں، دینے والا بخشنے والا تو ہی ہے۔ اب آگے خود ہی کہتا ہے سبحانک، اللہ کیوں کہا ہے اللہ اکبر؟ کیونکہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تیری صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ اولاد کے اندر، اولاد کے معاملے میں دیکھا جائے تو تیری اولاد کوئی نہیں، تو اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ تو بیوی کے معاملے میں بھی سبحانک، اللہ تو ماں باپ کے معاملے میں بھی سبحانک، اللہ تو بچیوں کے معاملے میں بھی سبحانک۔ چونکہ مشرکین نے کہا کہ یہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے فرمایا سبحانک، میں ان بیٹیوں سے پاک ہوں، میری کوئی بیٹی نہیں۔ اسی طرح وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کسی نے اللہ کے بیٹے بنائے، اللہ نے فرمایا سبحانک، میں بیٹوں سے بھی پاک ہوں۔ اسی طرح کسی نے بیوی بنائی، اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میری نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بچے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، میں اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا یکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ صفت کے اندر نہ ذات کے اندر۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں نا، خالقیت، مالکیت، رازقیت، اسی طرح جتنی تصرفات کے اندر یا ان صفات میں اللہ کا نہ کوئی اللہ کا نبی شریک ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی شریک ہے، اور کسی کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا یہی شرک ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی آخر ان ولیوں کو کچھ تو حق حاصل ہے نا، کچھ تو اللہ نے انہیں بھی دیا ہے، آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے برگزیدہ ضرور ہوں گے، انبیاء سے بڑھ کر کوئی برگزیدہ نہیں ہے، انبیاء سے بڑھ کر کوئی مقام مرتبے والا نہیں ہے۔ اور پھر سارے انبیاء وہ ایک طرف، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک طرف، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میرا محبوب پیغمبر بھی میرے اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے، بڑے اللہ تعالیٰ نے عہدے دیے، بڑا مقام دیا، لیکن میرے محبوب پیغمبر مانگت ہیں، وہ رب نوازنے والا ہے۔ اس لیے انسان کہتا ہے سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو پاک ہے،
تمام خامیوں سے، تمام شریکوں سے، تمام ان چیزوں سے جن کا انسان محتاج ہے۔ اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ، اور اللہ تعالیٰ تمام کی تمام حمدیں وہ تیری ہی ہیں۔ اللہ ساری تسبیح و تعلیل تیری ہی ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور اللہ برکت والا نام بھی تیرا ہے۔ ہم برکتیں تلاش کرتے ہیں، کوئی دھاگوں کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی کس چیز میں، کوئی کس چیز میں، کوئی کس نام میں، کوئی کس نام میں۔ اللہ نے فرمایا تو اگر نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے ان الفاظ پہ ہی غور کر لے، میرا قرآن کھول لے، میں اللہ کا قرآن کھولے گا تجھے ادھر پتہ چلے گا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکت کس کے ہاتھ میں ہے، برکت کس کے ناموں میں ہے، تجھے سارا علم ہو جائے گا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ کے ناموں میں برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام، جس نام سے رب کو پکارو وہ رب اس نام سے ہی تمہاری پکار سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نام کے برکات سے تمہاری وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، تمہاری وہ ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو مانگ تب بھی پورا کرتا ہے، نہ مانگ تب بھی پورا کرتا ہے، بن مانگے بھی تجھے نوازتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تو نے کتنے دن مانگا، کب مانگا، لیکن رب نے تجھے وہاں پہ بھی دودھ پلایا کہ نہیں، وہاں پہ بھی تجھے غذا پہنچائی کہ نہیں، وہاں پہ بھی تیرا خیال رکھا کہ نہیں، وہاں پہ بھی تیری کروٹیں تبدیل کروائیں کہ نہیں، وہاں پہ بھی تیرے لیے سب کچھ کیا۔ جب تو دنیا میں آیا تو نے صرف وہ ایک نالی تھی، ایک رستہ تھا، وہ کٹا، تو نے شور ڈالا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا رستہ خوراک کا کٹ دیا۔ اللہ نے تیرے ایک کے بدلے میں 2 رکھ دیے، پھر 2 کٹے، رب نے 2 کے بدلے میں 4 رکھ دیے، اور 4 کے ساتھ ساتھ اللہ نے تیرے لیے کھانے پینے کی بے تحاشا چیزیں رکھ دی۔ یہی تو اللہ نے فرمایا تو برکات مجھ سے کیوں نہیں لیتا جو برکتیں دینے والا ہے، تو میں اللہ کا شریک ٹھہرا کر لوگوں سے کیوں برکات لے رہا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکات میرے پاس ہی ہیں، کیوں نہ ہو، کیونکہ وَتَعَالَى جَدُّكَ، بزرگی اور برتری کے اندر میرا کوئی مثل ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی ہے تو لے آؤ، کوئی ایک ذات ایسی ہے جو میرا مقابلہ کرے، لے آؤ، میری مثل کوئی دنیا کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی تم چکر لگا لو کہیں سے بھی نہیں ملے۔ اور فرمایا ولا الہ غیرک، اللہ نے یہاں پہ بھی توحید کا ہی ذکر فرمایا، ولا الہ، لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں نا، وہ بھی اگر ہم سمجھ کے پڑھتے ہوتے، سمجھ ہوتی تو ہم ایسے کام ہی نہ کرتے۔ یہاں پہ بھی رب نے فرمایا نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں تجھے پتہ ہے تو کسی کو اور کو نہیں پکار رہا، نماز تو خالصتاً میری پڑھ رہا ہے۔ اگر نماز کے الفاظ پہ غور کرتا تو تجھے میری توحید سمجھ آ جاتی۔ ولا الہ غیرک، میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا، غیرک کوئی بھی دوسرا، میں اللہ کے علاوہ تیری عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ عبادات ہیں تو صرف میں اللہ کی، میں اللہ کے علاوہ تیری عبادت کا بھی کوئی دوسرا مستحق نہیں۔ جب میں اللہ کی عبادات میں کوئی مستحق نہیں تو پھر تیری خواہشات، تیری مشکلات، تیرے مصائب کے اندر کوئی دوسرا کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے جب تو نماز پڑھ، نماز کے اندر یہ جو لفظ تو ادا کر رہا ہے زبان سے، ہر لفظ پر اگر غور کر، ہر لفظ کے معنی کی طرف توجہ کر۔ ایک تو یاد رکھیں، نماز کے معنوں پر جب غور کریں گے، توجہ کریں گے، تو یہ جو ہمارے ذہن میں وساوس آتے ہیں وہ وساوس خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ بس شیطان ہے نا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کبھی دکان کی طرف لے جائے گا، کبھی کدھر لے جائے گا، کبھی کدھر لے جائے گا۔ جو ہی وساوس آنے لگیں، انسان توجہ کرے ان الفاظ کی طرف کہ میں نے یہ جو لفظ پڑھا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ وہ جب اس معنی اور مطلب کی طرف جائے گا
شیطان کا وسوسہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان جب نماز پڑھے تو یہ بڑی توجہ کے ساتھ اور ان معنی کی طرف غور کر کے پڑھے، تو اللہ اس نماز کے اندر اس بندے کو ایسا سرور اور مزہ دے دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے میں رب سے باتیں کرتا رہوں، رب جواب دیتا رہے۔ یہ میں اللہ کے ساتھ ملاقات کا ٹائم ہے۔ اس وقت پھر بندے کو باہر کی چیزوں کی فکر بھول جاتی ہے، پھر وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔